پھر ایک چیز آ جاتی ہے ہمارے ہاں عام، وہ یہ ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس ہے۔ وہ ریس کیا ہے کہ آپ جب تک 25-30 سال اس پاکستان کے، یا کہہ لیں یہ جو ہمارے پر مسلط کیا ہوا ایک پیتھیٹک ایجوکیشن سسٹم ہے، اس ایجوکیشن سسٹم میں آپ نہیں گھسیں گے اور اس کے تھرو آپ ڈگریز حاصل نہیں کریں گے تو آپ ذریعہ معاش حاصل نہیں کریں۔ اب اس میں ہم دوڑ تو لگاتے ہی ہیں کیونکہ مجبور ہیں، دنیا میں جینا ہے۔ پھر ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ پڑھو گے لکھو گے نہیں تو نواب کیسے بنو گے، اور پھر وہ نواب بننے کے لیے جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بھی ہمیں اسی دوڑ میں نے بہت سے پیرنٹس کو اس چیز پہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے نمبرز اچھے نہیں آئے، تمہاری پرسنٹیج اچھی نہیں آئی، اور تمہاری پرسنٹیج کیوں اچھی نہیں آئی، اور اس چکر میں وہ لوگ اپنے بچوں کو اس ریس میں اتنا بھگاتے ہیں کہ بچے لٹرلی جب ہوش میں آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی 30-30 سال کی زندگی گزر چکی صرف کریئر بنانے۔ اب 30 سال کا بندہ جب کریئر بلڈ کر چکا ہوتا ہے یا وہ کسی نہ کسی چھوٹے موٹے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے تو کبھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں، میں نے تو کبھی اللہ کو، مجھے موسٹلی جو اسٹوڈنٹس باہر سے اپروچ کرتے ہیں وہ سارے اپنے کریئر کے چکر میں بیچارے بچے باہر جاتے ہیں، کریئر بناتے ہیں، اور وہ اب جب بھی مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کریئر کے پیچھے ہم نے تو کبھی دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے دین کو جانا ہی نہیں۔ تو قیامت والے دن جب یہاں پہ بچے اور یہاں پہ والدین بیٹھے ہوئے ہوں گے تو والدین کیا کہیں گے کہ ہم نے کیوں ان کو، مطلب کہ یہ ریس تو اچھی تھی، دیٹ از ناٹ بیڈ، یہ برا نہیں ہے، میں کبھی بھی دنیاوی تعلیم کے خلاف میں کبھی بھی نہیں ہوئی، جو جتنا پڑھ سکتا ہے سائنٹسٹ بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ ہمارے معاشی زندگی اور ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے، ہماری ترقی کے لیے۔ لیکن آپ نے ساتھ ایک اور بھی تو ایک چیز آپ کے ساتھ دنیا میں آئی تھی، آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے کان میں اذان دی گئی تھی، اس کا جواب آپ کب دیں گے کہ آپ حاضر ہوئے نہیں ہوئے؟ اب اس ٹرم میں ہمارے ایشین پیرنٹ، یہ انڈیا میں بھی بہت کامن ہے، پاکستان میں بھی بہت کامن ہے کہ یہاں کے پیرنٹس اس ٹینشن میں بہت کم ہو، جی بڑا ہو جائے گا تو نماز پڑھ لے، بڑا ہو جائے گا تو سیکھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو سیکھ، لیکن وہ اسکول سسٹم کے لیے بڑا نہیں ہونے دیتے۔ وہ 3 سال کا رو بھی رہا ہو، ناک بہ رہی ہو، نہ خود کو سنبھال پا رہا ہو، تب بھی کسی نہ کسی اسکول میں جا کے دھکا دے کے آتا۔ حالانکہ 3 سال میں بچے کو اسکول بھیجنے کے میں سخت خلاف ہوں۔ 7 سال 6-7 سال سے پہلے بچے کو اسکول بھیجنا ظلم ہے۔ اگر آپ اس کو پال نہیں سکتے، اس سے تنگ ہیں اور اپنے آپ کو فراغت دینے کے لیے آپ اس کو جا کے ٹیچروں کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی ہے، لیکن یہ چیز کسی بھی اینگل سے ٹھیک نہیں ہے، بچے کے اوپر بوجھ بنتا ہے، وہ اس ٹائم بہت ننھا ذہن ہوتا ہے اور بہت ہی معصوم قسم کا ذہن ہوتا ہے، وہ اس ٹائم برڈن کے قابل نہیں ہوتا۔ اب اس ریس میں ہم لوگ دنیاوی زندگی میں، چونکہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا نا کہ زندگی تب کامیاب ہوگی جب آپ دونوں چیزوں کو، دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلیں۔ اگر آپ صرف دین کے ہو گئے لائک مولوی حضرات تو بھی آپ غرق ہیں۔ میں نے کتنی لڑکیوں کو دیکھا ہے، آپ یقین کریں گے کہ مولوی تو اپنے الگ الگ ڈائلاگز بنا کے بتاتے ہیں کہ 12,000 پہ مسجد میں امام لگا اور یہ، لیکن وہ جن لڑکیوں سے شادیاں کر کے ان کو لے کر جاتے ہیں، آپ یقین مانیں وہ ان لڑکیوں کی جو بیسک چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں نا، ان کے لیے بھی ان کو ترسا ترسا کے زندگی دیتی۔ یہ ہے ان بچوں کی زندگی جو صرف کسی نام نہاد علماء کی سن کے مدرسے میں نکل جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف یونیورسٹیز کے بچے دنیاوی تو بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں اللہ کو کہیں گم کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بغیر اللہ کی زندگی گزارتے۔ تو ان دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دونوں کو سمجھیں اور دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، یعنی آپ اپنے دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور دنیا کو بھی۔ بچے جو ہوتے ہیں ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہم لوگوں کو راستے۔ اب اگر ہمارے بڑے ہمیں یہ کہہ دیں گے کہ تم ڈاکٹر بن گئے تو تمہیں بہت کامیابی ملے گی، تو پھر میری نظر میں تو پھر ڈاکٹری ایک کامیابی ہوئی نا۔ میری ایک استاد ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، جب میں 5 کلاس میں تھی تو وہ مجھے قرآن پڑھایا کراچی میں، تو انہوں نے مسز محبوب کے نام سے، میں ان کو آج بھی مجھے وہ بڑے اچھے سے یاد آتی ہیں کیونکہ ان کے 3 بیٹے تھے، ان کی بیٹی کوئی بھی نہیں، تو وہ مجھے بہت زیادہ پیار محبت دیتی تھی، لیکن انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ کہا کہ جو میرے بیٹے ہیں ان کے 3 بیٹے تھے اور وہ بھی اس ٹائم میری ایج کے تھے، مطلب بچے ہی تھے، میں اپنے بچوں کو مطلب کہ اسکول کے کام پہ کبھی بھی نہیں مارتی اور نہ میں ڈانٹتی ہوں، مطلب ایک ڈسپلن ہے، میں ایک طریقہ بتا دیتی ہوں لیکن اس پر میں کبھی اگریسو نہیں ہوتی، لیکن میرا کوئی بچہ مسجد نہ جائے اور نماز پڑھے بنا گھر آئے تو
میں اس کو کھانا بھی نہیں. یہ مجھے اس ٹائم کی ان کی بات یاد ہے اور مجھے یہ اتنی اچھی لگی تھی. میں نے کہا اگر اتنی پرائیورٹی ماں کے دماغ میں نماز کی ہوگی تو پھر بیٹے تو پڑھیں گے, اور پھر جن بیٹوں کو اللہ کا تعارف ہو جائے گا وہ زندگی میں کیوں کبھی کسی کے محتاج, وہ تو ان کو تو ہلکی سی عقل آئے گی ان بچوں کو, تو وہ بچے اس کے بعد سمجھ جائیں گے کہ کون سی ریس ٹھیک ہے اور کون سی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو 5 وقت اللہ سے ملنے کے لیے جا. تو یہ ضروری ہے کہ یہ ماؤں کو, باپوں کو یہ چیز پتا ہو کہ بچے کی کس چیز پہ پریشر ڈالنا ضروری ہوتا ہے اور کس پہ نہیں.